اس کی وجہ آپ سب لوگ ہی ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ الحمدللہ 2 سال پہلے فرسٹ رمضان المبارک کو جب یہ ریسٹورنٹ نے اوپن کیا تو یہی تمام دوست یہی تمام چہرے یہاں پہ موجود تھے جنہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا. ہماری پہلی دفعہ فوڈ ٹیسٹنگ تھی اور ہمیں سب نے ریمارکس دیا. بابا جی آپ تھے, احمد بھائی آپ تھے, آپ تمام دوست اویس بھائی, تمام فیملی ممبرز, آپ سب کو یہاں پہ بلانا ایک چیلنج بھی تھا ہمارے لیے, کیونکہ میں اور اویس ڈسکس کر رہے تھے کہ الحمدللہ شہر میں تمام دوستوں سے جان پہچان ہے, تو گن چن کے کچھ دوستوں کو بلایا جائے. تو ہم نے کوشش کی کہ ان دوستوں کو یہاں پہ بلایا جائے جن کی سپورٹ آل دا ٹائم ہمارے ساتھ رہتی ہے, جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں اور ہمیں بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ونس اگین میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے بھی زوردار تعلیم جائیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تو محمد یوسف بھائی بیٹھے ہیں, میں ان کو پراپر انٹروڈکشن کر کے آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ بلاؤں گا. یوسف بھائی, اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں, اور آف کورس امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ریسٹورنٹ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ایک کامیابی ہے جس کے اندر آپ سب لوگوں کا حصہ ہے اپنے اپنے طریقے سے. میرا کام تو صرف ایک پلیٹ فارم دینا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے جو ٹیسٹ آپ انجوائے کرتے ہیں اس کے پیچھے میرے چھوٹے بھائی شہریار کا بڑا ہاتھ ہے. شہری بھائی ساتھ کھڑے ہوئے, بیسٹ آف بیسٹ. اور اس کے ساتھ میری وائف فضا جنہوں نے ریسٹورنٹ کو مینیج کیا, اور یہ سارا انٹیریئر آپ دیکھ رہے ہیں, ڈیکوریشن اور سسٹم کو مینیج کرنا, بلڈ کرنا, اس میں ایزا کا بہت ہاتھ ہے. تو میں آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھا ہوا, میرا کام اصل میں اتنا ہی ہوتا ہے بس تو شور مچانا اور لوگوں کو یہاں پہ لے کے آنا. لیکن الحمدللہ والد صاحب بڑے بھائی عرفان بابا ملک ٹورنٹو 360, کوئی چیز چاہیے, کچھ دیکھنا ہے, کوئی آئیڈیا ہوتا ہے, تو اٹس اے فیملی بزنس. اور آف کورس ایک کامیاب بزنس کے پیچھے فیملی کا ہاتھ ہوتا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسی خوبصورت فیملی دی جس کی وجہ سے الحمدللہ ایک نہیں الحمدللہ آج 2 ریسٹورنٹ رن کر رہے ہیں, لاہور چٹکارا اور کراچی ہاٹ اسپاٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ویری گڈ ویری گڈ. تو لوگوں نے سوال پوچھے ہے لاہور سے کراچی کا کیا سفر ہے, تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتا دوں. پیدائش کراچی میں ہوئی اور جوانی جو ہے وہ لاہور کی ہے, تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم میں دونوں جراثیم موجود ہیں. تو اس طریقے سے الحمدللہ یہ کاروان ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ یہ دیوار خاص دیکھ رہے ہیں, اس دیوار کے اوپر یوسف بھائی, اس دیوار کے اوپر ہم نے چن کے کچھ پرومیننٹ ناموں کو یہاں پہ لگایا جن کی پاکستان کے لیے بہت ایک کنٹریبیوشن ہے, اور ان کو ہم اپنا آئیڈل سمجھتے ہیں, جن کو دیکھ کے لوگوں نے اپنی زندگی میں تبدیل کیا یا کچھ سیکھا ہے ان لوگوں سے. اور بھی بہت سے نام ہوں گے, اور انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملے گا ہم نام یہاں پہ ایڈ کرتے جاتے ہیں. لیکن یہ دیوار بہت سے اخباروں کی زینت بنی, اور بہت سے لوگوں نے اس پہ تبصرے کیے اور بہت سی بات کی, یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک صاحب یہاں پہ ایک پیچ اور ایک توڑی لے کے ساتھ لے کے آ گئے کہ یار یہ تصویر مسنگ ہے تو مجھے یہاں پہ لگانی ہے. تو اس قسم کا بھی ہم نے لوگوں کا کریز دیکھا. لیکن اس دیوار کو یہاں پہ لگانا, ان تصویروں کو یہاں پہ لگانا, ان شخصیات کو یہاں پہ لگانا, اس کا مقصد صرف ان کو یہاں پہ ایک کہتے ہیں کہ کچھ دکھانا نہیں تھا. کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا جائے, اور یہ سلسلہ پچھلے 2 سال سے چلتا آ رہا ہے, اور ہمیں جہاں جہاں موقع ملا ہم نے ان لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کیا. لاسٹ رمضان المبارک میں ہم نے مراد بھائی کی کنٹریبیوشن کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ٹریبیوٹ ٹو جنید جمشید دیا, اور الحمدللہ سکسیسفل ایونٹ, اور اس کے اندر مراد بھائی آپ کی بڑی کنٹریبیوشن تھی. ایون کہ اس ریسٹورنٹ کے اندر کافی چھپی ایسی چیزیں ہیں جن کا میں نام نہیں بتاؤں گا آپ کو, اور اس کا تعلق جو ہے نا وہ جونیئر بھائی سے ہے جو جی ڈاٹ اسٹور سے بہت. مراد بھائی آپ کو بہت شکریہ, آپ ہمیشہ بہت سپورٹ کرتے ہیں. تو وقت کیا ہو گیا جی اویس پہ 7:05 کا, تو ہمارے پاس تقریباً 20 سے 25 منٹ کا ٹائم ہے, اور یوسف بھائی یہاں پہ ہیں. تو یوسف بھائی ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو یوسف بھائی سے بات بھی کریں گے, اور تھوڑا سا انشاءاللہ کچھ دینی جو ہے وہ بیان بھی آپ سے لیں گے انشاءاللہ, اور اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے کہ 20-25 منٹ میں ہم اس کو انشاءاللہ کور کر سکیں میکسیمم. تو یہ ایسا چہرہ جس نے ایک کسی اور ریلیجن سے, عیسائیت سے اسلام کی طرف اپنے آپ کو لے کے, یہ ایک ایگزامپل ہے. بہت کم ایگزامپلز ہمیں ایسی ملتی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا اور حقیقی معنی میں کنورٹ ہو کے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. ان میں سے یہ نام, اور اس سے بڑھ کے پاکستان کرکٹ میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے, آئی تھنک اس کو کبھی بلا نہیں سکتے.
یوسف بھائی آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, پلیز آئیے, آپ سب کی بہت ساری تالیوں میں. تو یوسف بھائی کے ساتھ میری پہلی جو ملاقات ہوئی یہاں پہ 2019 میں غالباً ورلڈ کپ کا ایک پوری ٹرانسمیشن کٹھی کی بالکل ایسے, اور اس ٹائم ان سے ملاقات ہوئی اور کافی ان کے بارے میں جانا, ان کے ساتھ وقت گزارا, اور پھر پاکستان جب گیا تو پاکستان آپ نے گھر بلایا تو گھر بھی بڑا اچھا وقت گزرا. یوسف بھائی فرسٹ آف آل آپ کو ویلکم کرتے ہیں کینیڈا میں, اور اتنے ٹھنڈے ویدر میں آپ آئے ہیں, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے 2 دن تو سوچتے ہیں آج سب سے زیادہ مشکل لگ رہا ہے, مجھے باہر کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا, لیکن میں کافی مرتبہ ہی آیا ہوں. 98 میں پہلی مرتبہ آیا تھا سارا کپ میں, اس کے بعد کافی مرتبہ آئے. بہت زبردست جگہ ہے, اور جس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز ہے یہاں, اسلامک حساب سے دیکھیں ویسے بھی دیکھیں, ریسٹورنٹ بہت ہے, اپنی کمیونٹی بہت ہے, لوگ ویلکم کرتے ہیں, اچھی چیز ہے, پاکستانی کمیونٹی ہے, محبت کرتے ہیں. بہت شکر گزار ہیں ہم اپنے لوگوں کا, یہاں ہر لحاظ سے محبت کرتے ہیں. یوسف بھائی جو ہے ماشاءاللہ MTJ فاؤنڈیشن کے تعاون سے یہاں پہ آئے ہیں, اور ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے, مختلف مساجد کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں, مختلف بیانات کا سلسلہ جاری ہے, کہیں عصر کے بعد, کہیں مغرب کے بعد, اور کہیں پہ عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد. تو مجسم بھائی یہاں پہ ہیں, مجسم بھائی سے آپ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں کہ یوسف بھائی سے کہاں کہاں ملاقات ہو سکتی ہے اور کہاں کہاں ان کے بیانات کو سنا جا سکتا ہے. یوسف بھائی, ایک سوال جو کہ میرے بھی ذہن کے اندر بڑے عرصے سے رہا, اور آج موقع مل رہا ہے تو میں آپ سے پوچھ بھی رہا ہوں کہ یہ ایک سفر تھا کہ آپ کرکٹ کے اندر آئے, اور کرکٹ میں آنے کے بعد یوسف یوحنا سے محمد یوسف کا جو سفر ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بڑا لمبا سفر ہے, لیکن کوئی شارٹ کٹ کے بتائیں. دیکھیے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ کسی انسان کے ہاتھ میں, کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ 1400 سال پہلے دیکھیں کہ اس وقت جو اب صحابہ ہیں اس میں پہلے مسلمان نہیں تھے, ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھ کے اور ان کی دعوت کو دیکھ کے وہ لوگ مسلمان ہوئے. اب جو ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوں گے. تو میں چونکہ پاکستان ٹیم میں آنے سے پہلے سعید بھی کو پہلے سے جانتا ہوں, ان کا بھائی اور میں اکٹھے کالج میں کھیلتے تھے, تو میرا ان کے گھر آنا جانا 1990 سے ہے. تو سعید بھائی جب اس طرف آئے دین کی طرف, مسلمان تو شروع سے ہیں, جیسے میں بھی مسلمان لوگوں میں رہا ہوں شروع سے, بچپن سے لے کے میرا خیال 22-23 سال تک کی عمر میں مسلمان لوگوں میں رہا ہوں. لیکن کبھی شوق پیدا نہیں ہوا کسی سے پوچھنے کہ ابھی اسلام کیا ہے آپ کی زندگی کو. وہ ہماری طرح تھے, میں سنڈے والے دن چرچ جاتا تھا, وہ جمعے والے دن مسجد جاتے تھے, ایک جیسے حلیہ تھا, سارا چیزیں ایک جیسی تھی, کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی سعید بھائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنائی, جو طریقے اپنائے, اس سے شوق پیدا ہوا کہ واقعی اسلام کوئی ڈفرینٹ چیز ہے. اور ڈفرینٹ کیا ہے؟ سنت عمل ہے, سنت زندگی ہے. اس سنت زندگی کی وجہ سے کوئی شوق پیدا ہوا. پھر سعید بھائی سے میں نے بات چیت کی, اور کچھ دعائیں انہوں نے بتائیں, انہوں نے کہ اللہ سے دعا کیا کرو, وہ میں کرتا رہا. لمبی سٹوری ہے. تو اللہ نے خواب میں کچھ ایک لڑکا جو میرے ساتھ کھیلتا تھا اس کو دکھایا, اس نے میرے سے بات کی. پھر جب مجھے بھی حقیقت میں ملا وہ, اس وقت بھی اس نے وہی بات کی. تو اس کے بعد میں اسلام قبول کیا. لمبی سٹوری ہے. یوسف بھائی, ایک خواب والی بات میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ایلوریٹ کر کے. اس میں یہ ہے کہ جو لڑکا میرے خواب میں آیا تھا نا, وہ میرے ساتھ MCB میں کھیلتا تھا. جب ہم گریڈ 2 کرکٹ کھیلتے تھے, 94 کی بات ہے, 94-5 کی. تو وہ میرے ساتھ کھیلتا تھا, اور وہ حافظ قرآن تھا, اور شیخو پورہ میں رہتا تھا. تو وہ جب بھی میں بیٹنگ کرنے جاتا تھا, میرے بیٹ پہ کچھ پڑتا تھا, اسکور ہو جاتا تھا. اسکور تو اللہ نے کرانا ہے, لیکن